سامعین، اسلام نے عورتوں کو 5 بڑے حقوق دے رکھے ہیں۔ اگلے 5 منٹ میں آپ کو اس بات کا علم ہونے جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر کتنا بڑا احسان کر رکھا ہے۔ سب سے پہلا حق، حق مہر دیا، یعنی عورت کو نکاح کے موقع پر مہر کا حقدار بنایا۔ وہ اپنا مہر خود ہی طے کر سکتی ہے۔ اس کے مہر کو کم کرنے کے لیے کوئی دباؤ ڈال نہیں سکتا۔ اس کے مہر کو نہ شوہر مانگ سکتا ہے، نہ اس کی ساس مانگ سکتی ہے، نہ ہی سسرال والوں میں سے کوئی اس کو مانگ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ لڑکی کے ماں باپ بھی اس کے مہر کو نہیں مانگ سکتے ہیں۔ یہ مہر خالص لڑکی کا حق ہے۔ وہ جہاں چاہے استعمال کر سکتی ہے، جیسے چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ ہاں، اگر غلط جگہ خرچ کر رہی ہو تو نصیحت کی جا سکتی ہے۔ غلط کاموں میں خرچ کر رہی ہو تو اس غلط کام سے روکا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مہر کو لیا نہیں جا سکتا۔ اگر شوہر زندگی میں نہ دے تو اس کو معاف کرنے کے لیے دباؤ ڈالا نہیں جا سکتا۔ عورت مہر کی رقم کو چاہے صدقہ کرے یا استعمال کر لے، اس کو پوری آزادی ہے۔ دوسرا حق، حق نان و نفقہ ہے، یعنی ایک عورت کو کھلانے پلانے اور زندگی گزارنے کے لیے ساری چیزوں کو مہیا کرنے کی ذمہ داری مکمل طور پر شوہر کی ہے۔ نکاح کے بعد سے جب تک بیوی بن کر رہتی ہے، اس کے سارے اخراجات کی ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اگر بیوی کمانے والی ہو تب بھی گھر کے اخراجات کی ذمہ داری شوہر ہی کی ہے۔ ہاں، اگر بیوی خوشی سے اپنے مال کو شوہر اور بچوں پر خرچ کرتی ہے تو یہ اس کا احسان ہوگا۔ اس پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کی رضامندی سے اگر شوہر پر خرچ کر رہی ہے تو یقیناً اجر و ثواب کی مستحق ہوگی، لیکن بنیادی طور پر یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس پر نوکری کے لیے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ تیسرا حق، حق ملکیت ہے، یعنی اگر عورت کو کسی طرح مال ملے، جیسے وہ جائز طریقے سے نوکری کرتے ہوئے یا تجارت کرتے ہوئے یا تحفے کے ذریعے یا وراثت کے ذریعے مال ملتا ہے تو عورت اس کی مکمل مالک ہے۔ اس کی ملکیت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ چوتھا حق، حق اظہار رائے ہے، یعنی عورت کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کرے۔ اگر بیٹی ہے تو بھی رائے دینے کا حق ہے، اگر بیوی ہے تو بھی رائے دینے کا حق ہے، اگر بہن ہے تو بھی، اگر ماں ہے تو بھی مکمل طور پر وہ اپنے رائے کا اظہار کر سکتی ہے۔ جیسے بیوی ہے، اگر اس کا شوہر یا اس کی ساس یا اس کی نند اس پر ظلم کرے تو اپنے اوپر کیے جانے والے ظلم کو بتا سکتی ہے، اظہار کر سکتی ہے۔ اس کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا ہے۔ اپنے مسائل، اپنے مشاکل کو اپنے متعلقہ لوگوں سے اظہار کر سکتی ہے۔ اگر اس کے متعلقہ لوگ اس کے مشکلات کا حل نہیں نکالتے یا نہیں سنتے تو پھر جہاں بھی اس کا حل نکل سکتا ہے وہاں وہ بیان کر سکتی ہے۔ پانچواں حق، حق حسن سلوک ہے، یعنی عورت ہر حال میں ہمارے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ اگر وہ بیٹی کے روپ میں ہو تو بھی، اگر بیوی کے روپ میں ہو تو بھی، اگر بہن کے روپ میں ہو تو بھی، اگر ماں کے روپ میں ہو تو بھی، وہ کسی بھی روپ میں ہو ہمارے حسن سلوک کی مستحق ہے۔ عورت کے ساتھ ہمارا حسن سلوک اس پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ اس کا حق ہے۔ اگر ہم حسن سلوک کرتے ہیں تو اس پر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اگر حسن سلوک نہیں کرتے ہیں تو گویا اس کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ سامعین، ہم کچھ سوالات کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ان کے جوابات سمجھ میں آ رہے ہیں تو پھر آپ کا آڈیو سننا فائدہ مند رہا۔ اگر جوابات نہیں آ رہے ہوں
اور آپ کے پاس وقت ہو تو پھر دوبارہ سنیں، جوابات سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1، اسلام نے عورت کو کون سے بڑے بڑے حقوق دے رکھے ہیں؟ سوال نمبر 2، اگر عورت مال کمائے تو کیا اس میں اس کے شوہر کا حق ہے؟ سوال نمبر 3، عورت کے مہر میں کیا شوہر کا حق ہے؟ سوال نمبر 4، کیا بچوں کو پالنا، ان پر خرچ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے؟ سوال نمبر 5، کیا عورت کو اپنی رائے دینے کا حق ہے؟ سوال نمبر 6، کیا گھر میں عورت کو رائے دینے یا مشورہ دینے سے روکا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 7، اگر عورت کو وراثت میں مال ملے تو کیا شوہر اس کو زبردستی مانگ سکتا ہے؟ سوال نمبر 8، کیا عورت جائیداد کی مالک بن سکتی ہے؟ اگر اس آڈیو کو آپ غور سے سن کر سمجھ چکے ہیں تو ان سارے سوالات کے جوابات معلوم ہوں گے۔ اگر نہیں سمجھے ہیں تو پھر دوبارہ سن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہے۔ سامعین، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اسلام کو آسان انداز سے سمجھانے کا اس سے بہتر طریقہ اگر آپ کے پاس ہو تو ہمیں ضرور مشورہ دیں۔ ہمیں آپ کے مشوروں اور صلاح کا انتظار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔